بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں SRM پنڈی نیوز چینل۔ ہم آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تو اپنے دوستوں عزیزوں کو بھیج کر انہیں بھی سبسکرائب کرنے کے لیے کہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کے نیوز بلیٹن کی طرف۔ چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال اور جسٹس اطہر امین اللہ نے سینٹرل جیل راولپنڈی کا دورہ کیا۔ اس موقع پر سینٹرل جیل کے چاق و چوبند دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج راولپنڈی ویسٹ طاہر محمود خان، ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج راولپنڈی ایسٹ عطاء ربانی، اسپیشل ہوم سیکرٹری فضل الرحمان، رجسٹرار سپریم کورٹ آف پاکستان عشرت حسین، انسپیکٹر جنرل جیل خانہ جات ملک مبشر احمد آوان، ڈپٹی انسپیکٹر جنرل سعید اللہ گوندل، سپرنٹینڈنٹ جیل اسد جاوید وڑائچ، سیکرٹری لا کمیشن محترمہ رفت انعام بٹ، چیف کمشنر اسلام آباد کیپٹن ریٹائر محمد عثمان، CPO شہزاد بخاری، وائس چانسلر میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر محمد عمر، چیئرپرسن ویمن ایڈ ٹرسٹ شائنہ خان اور دیگر افسران اس موقع پر موجود تھے۔ انسپیکٹر جنرل ملک مبشر احمد نے معزز جج صاحبان کو پنجاب بھر کی جیلوں اور بالخصوص سینٹرل جیل اڈیالہ راولپنڈی میں سیران کے لیے کی گئے اقدامات اور سہولیات کی فراہمی کے حوالے سے پیش رفت کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دی۔ جج صاحبان نے راولپنڈی اڈیالہ جیل کے مختلف حصوں، خواتین وارڈ، نومبر وارڈ، جیل PCO اور حوالاتی و قیدی بیرکوں کا معائنہ کیا۔ انہوں نے اسیران کے رہن سہن، خوراک کی سہولیات، موسمی ضروریات، طبی سہولیات، کھیل و تفریح کے انتظامات، مفت قانونی امداد، تعلیمی سرگرمیوں اور ووکیشنل ٹریننگ کے پروگراموں اور اسیران کے کیسز اور اپیلوں کے بارے میں معلومات حاصل کیں۔ اس موقع پر موجود عدلیہ کے حکام اور جیل انتظامیہ کو اسیران کو سہولیات کی فراہمی کے تسلسل اور مزید بہتری کے اقدامات جاری کیے۔ انہوں نے خواتین وارڈ میں چھوٹے بچوں کی دیکھ بھال اور تعلیم و تربیت کے انتظامات کا خصوصی جائزہ لیا اور بچوں میں تحائف تقسیم کیے۔ انہوں نے جیل کی نومبر وارڈ میں کم سن اسیران کے فنی تعلیم کے مرکز کا جائزہ لیا اور ان میں گرم کپڑے اور اشیاء ضروریہ پر مشتمل گفٹ تقسیم کیے۔ PTI راولپنڈی کے رہنما یونین کونسل نمبر 40 کے سابق وائس چیئرمین فوکل پرسن ذیشان بھٹی نے راولپنڈی کے مقامی ارکان قومی اور پنجاب اسمبلی سمیت مقامی رہنماؤں کے اعزاز میں عشائیہ دیا، جس میں شیخ راشد شفیق، سابق صوبائی وزیر پنجاب راجہ راشد حفیظ، سابق MPA عارف عباسی، ڈسٹرکٹ خطیب ضلع راولپنڈی حافظ محمد اقبال رضوی، PTI کے دیگر رہنماؤں بدر مدیر شیخ ندیم اور دیگر رہنماؤں نے شرکت کی۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے ان رہنماؤں نے کہا کہ اگلے الیکشن میں PTI راولپنڈی سے ایک کلین سویپ کرے گی اور عمران خان 2/3 اکثریت سے حکومت بنائیں گے۔ نون لیگ سمیت PDM میں شامل دیگر سیاسی جماعتوں کو ابرداشت سے دوچار کیا جائے گا۔ راولپنڈی چیمبر آف اسمال ٹریڈرز اینڈ اسمال انڈسٹریز کے صدر طارق جتون کی قیادت میں تاجر رہنماؤں نے سٹی صدر روڈ راولپنڈی کا دورہ کیا۔ اس موقع پر سٹی صدر روڈ کے تاجروں کی تنظیم کے رہنماؤں سے ان کے مسائل کے بارے میں تفصیلی گفتگو کی گئی۔ اس دورے میں شامل تاجر رہنماؤں میں گروپ لیڈر شاہد غفور پراچا، چیئرمین ندیم شیخ، سینئر نائب صدر نعیم اشرف، نائب صدر محمد محفوظ، محمد سمران، ساجد حسن بٹ، شیخ آصف ادریس، طارق وحید بٹ، محمد عمران، زکریہ خان، اخوانزادہ نسیم خان، عاصم اللہ قریشی، شیخ ذیشان عابد، دوست علی خان، ابرار احمد شیخ، شاہد سلیم اور دیگر تاجر رہنما شامل تھے۔ اس موقع پر راولپنڈی کے تمام تاجروں کو درپیش مسائل پر تفصیلی گفتگو کی۔ امیر جماعت اسلامی پنجاب ڈاکٹر طارق سلیم نے کہا ہے کہ کراچی میں بلدیاتی انتخابات میں فتح نے کارکنوں ہی نہیں پوری قوم کو امید اور حوصلہ دیا ہے۔ دیانتدار قیادت کراچی کی حکمران ہوگی تو اس سے پورے ملک میں بہار آئے گی۔ حافظ نعیم ایک دلیر اور مسائل سے لڑ جانے والا کردار ہے۔ جماعت اسلامی نے ہر دور میں ایسے ہیرے قوم کو دیے۔ وفاقی اور صوبائی وزراء سمیت سینکڑوں ممبران نے پارلیمنٹ نے قوم کی خدمت کا حق ادا کیا ہے، لیکن اپنے دامن پر کرپشن کا کوئی دھبا نہیں لگایا۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے 9 منتخب امیر ضلع مری غلام احمد عباسی کی تقریب حلف برداری سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔
اس موقع پر صوبائی سیکرٹری جنرل اقبال خان، سینئر صحافی مہتاب خان، صدر جماعت اسلامی لیبر NLAF پاکستان شمس الرحمان سواتی، امیر ضلع سید عارف شیرازی سمیت دیگر ذمہ داران نے بھی خطاب کیا۔ تقریب میں نئے بننے والے ضلع مری کے ذمہ داران و کارکنان نے شرکت کی۔ ڈاکٹر طارق سلیم نے کہا کہ تحریک انصاف، نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے پاکستان کو تباہ کیا۔ ان کے پاس اپنی تجوریاں بھرنے کے علاوہ کوئی منصور نہیں۔ جماعت اسلامی اس ملک کو اندھیرے سے نکال کر قوم کی امید بنے گی۔ اقبال خان نے کہا کہ کورونا، سیلاب، زلزلے سمیت ہر موقع پر جماعت اسلامی مسیحا بنی قوم عام انتخابات میں اعتماد کرے، کرپٹ مافیا کے لگائے ہر زخم کا مرہم بنیں گے۔ نو منتخب امیر ضلع غلام احمد عباسی نے کہا کہ خطۂ کورسار کے مسائل پر اس سے قبل بھی جماعت اسلامی نے آواز اٹھائی اور ان کے حل کے لیے اپنا کردار ادا کیا۔ اس جدوجہد کو تیز کریں گے۔ پاکستان تحریک انصاف راولپنڈی کے بانی رہنما معروف سماجی کارکن حاجی محمد رفیق کو ان کی سماجی، سیاسی اور عوامی خدمات کے اعتراف میں بیواؤں، غریبوں، یتیموں، بے سہارا اور دیگر مستحق افراد کی خدمت کرنے اور ان کی مالی امداد کرنے کے لیے ضلعی زکوٰۃ و عشر کمیٹی ضلع راولپنڈی کا چیئرمین تعینات کر دیا گیا ہے۔ ان کی تعیناتی حکومت پنجاب نے کی ہے۔ ہفتے کے روز حاجی محمد رفیق نے اپنے عہدے کا چارج سنبھال کر ذمہ داریاں ادا کرنی شروع کر دی ہیں۔ ان کی اس تعیناتی میں سابق وفاقی وزیر اور PTI کے سیکرٹری جنرل عامر محمود کیانی اور سابق صوبائی وزیر پارلیمانی امور محمد بشار راجہ کی سفارش ہے۔ واضح رہے کہ ان سے قبل ضلعی زکوٰۃ و عشر کمیٹی راولپنڈی کے سابق چیئرمین چودھری غلام حسن کی تعیناتی سابق وفاقی وزیر غلام سرور خان اور دیگر مقامی ارکان پارلیمنٹ کی سفارش پر کی گئی تھی۔ وہ اپنی 3 سالہ مدت سے تعیناتی مکمل کرنے کے بعد سبکتاش ہو گئے ہیں۔